بخاری کی حدیثوں کو آپ نے دروازہ کھول دیا. تو پتہ نہیں کتنی جھوٹی روایت ہے. بہت سی ہیں جو بیان کرنے والے بتایا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ غلط ہے، ان کو ہم لکھتے ہیں. اب ہم لکھتے ہیں سچی میں ہم سوال کر لیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم کو جھوٹی بتا دیں گے. ہم نہ جھوٹی نہ سچ، ہم یہ کہیں گے آپ سے یہ بات کس نے بتلائی ہو، آپ نے لکھی، گارنٹی کیسے؟ آپ پروف کرو. منافق نے لکھی ہے، منافق نے بتائی ہے یا صحابی کسی نے آپ کو بتائی ہے یہ بات؟ کس کو؟ آپ کو نہیں، بتایا؟ ہم کو کسی ہم کو کیا بتائے، ہم کو جو سمجھنا ہوتا ہے وہ اپنے اندر سمجھ پڑے. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی حدیثیں نہیں ہیں صرف 100. آپ خالی ہم کو یہ بتا دیں منافق کون ہے، صحابی کون. یہ جو حدیث آپ لکھ کے آ رہے ہو، امام بخاری بھی اگر لکھ کے آ رہے ہیں کہ یہ روایت ہے، تو ہم تو یہ سوال کریں گے کہ یہ روایت منافق نے آپ کو بتلائی ہے یا صحابی نے بتلائی ہے. پہلا سوال. اب اگر آپ یہ کہو گے کہ نہیں صحابی ہیں تو ہم پوچھیں گے آپ کو کیسے معلوم کہ صحابی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ صحابی ہے کہ منافق ہے. جب حضرت عمر کو نہیں معلوم، رسول نے ان کو بتایا تھا، تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کہاں سے لائے؟ تو تم کہو گے کتاب علامتوں سے، ہاں گاؤں ہونے کی تمیز نہیں ہے. اور علامت حضرت عمر، ان کو نہیں علامت. عمر کو نہیں پتا کب مجھے، ان کو معلوم ہے. تو دوسرا کیسے بتا سکتا؟ آپ تو جاتے تھے دیکھتے تھے کہ حضرت عمر. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جماعت تھی اس کو ہم صحابی مانتے ہیں، اس کی ہر بات سراخوں پر. اور جو 9 لاکھ یزید کی طرف سے ان سب کو منافق مانتے ہیں. یہاں بھی کہہ رہے ہیں، میدان محشر میں بھی کہیں گے انشاءاللہ. میں بھی اس چیز کو فالو کروں گا انشاءاللہ. جس نے حضرت حسین کا ساتھ دیا وہ صحابی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہے، کیونکہ اس کی بھی وجہ ہے رسول نے اپنے علاوہ 4 لوگوں کو جن کو چادر میں لیا تھا ان میں سے وہ تھے. انہوں نے آپ نے کی اپنی بیوی تک کو کسی نہیں لیا، اپنی بیٹی حضرت علی، حضرت حسین اور حضرت حسن، حضرت علی ختم ہو گیا. 5 اس لیے جو ان کے ساتھ سے وہ صحابی ہیں. دیٹس آل. ارے اللہ نے گواہ بنایا ہے. بھیا قرآن جب کہہ رہا تو ختم ہو گئی بات. ہم تو بھیا بہت جاہل آدمی ہیں، تو پھر اسی چیز کو ہی مان پائیں گے، پھر نہ آگے نہ پیچھے. وہاں سے 2 چیزیں چلی گئی. قرآن و سنت کے بعد 2 چیزیں چلائی گئی، ایک اجماع اور ایک قیاس. جمعہ تو معلوم ہے 3 تو ہمارے چھوٹ جاتے ہیں اکثر. جمعہ نہیں، اجماع. وہ ہم نے واقعہ نہیں بتایا تھا کہ ایک آدمی زندہ اس کو پلنگ میں باندھے تھے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے. سامنے سے ایک گزرا آدمی، اس نے دیکھا کہ یار وہ چلا رہا ہے، تو وہ امام سے کہا جا کے مولانا سے کہ یہ کیا ہے، زندہ ہے کیا کر رہے ہو؟ کہیں گے جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو کہہ گئے زندہ کہاں جنازہ ہو جائے؟ کہہ گئے 40 آدمی کہہ رہے ہیں یہ اجماع ہے. 40 ایک طرف ہے، اس لیے ان کی بات سچی ہے. وہی کیا ہے. اب اجماع پہ آؤ گے تو اجماع تو پھر مودی کے ساتھ ہے ہندوستان میں. دوسرے اوپر آؤ گے تو اجماع بریلویوں کے ساتھ ہے. اور اجماع پہ آؤ گے تو یہ صحیح ہے. 9 لاکھ ہے، 9 لاکھ ہے اور یہاں 100 ہے لگ بھگ. دوسرا ہمارا قیاس، 2 چیزوں میں پھنسایا. یہ وہاں سے شروعات کی. دوسری ہے قیاس، یعنی اب ہماری سمجھ میں یہ آیا. ہماری سمجھنا نہیں، جو سنت جو بتایا وہ ہے. ہماری سوچ یا ہم نے سمجھ لیا وہ نہیں ہے. ہماری سوچ ہم قرآن و سنت پر پیش کریں گے. اگر وہاں میچ کھا رہے گا مرحبا، ورنہ بتانے والا کوئی ہو ہم فالو تو نہیں کریں گے. ہم تو اسی پر چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. باقی اللہ کے ہم کو سمجھ رہا ہے کہ یہ تو پٹری سے گیا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا. ذمہ دار پیر ہے. یہ تو اس نے مہر لگا دی کہ یہ گیا، اس کو موقع مل گیا یہ گیا. ایک بات نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر ہلکا سا، مطلب سچائی کے اوپر تھوڑا سا شک ہے جو کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب ایسی بات ہے، انہوں نے نماز کے لیے ایسی بات کر دی ہے. کیا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ حکم ہی نہیں ہے نماز کا. اگر تم کسی پکڑ کے لے جا رہے ہو تو ہم تو اس سے ہم تو یہی کہیں گے. کہاں جا رہے انہوں نے کہہ دیا کہ نماز کا حکم اگر دیکھتے ہوئے یا
اس کا نماز نہیں تم نے عمل کیا یا اس خیال کے ساتھ عمل نہیں کیا تو یہی نماز تم کو اللہ سے دور کر دیں گے. یہ دوسری بات ہے. آپ نے بولا ہے کہ نماز کا حکم نہیں ہے. ہاں آپ نے بولا یہ نہیں آپ نے بولا ہے. نہیں پہلی بات لاؤ کس پر حکم ہے یہ سوال ہے. کس پہ حکم ہے یہ بتا دیجیے انسانوں پہ کس پہ حکم ہے یہ پتا مسلمانوں پہ. نہیں انہوں نے تو سب پہ لاگو کیا. تم مسلمانوں پہ بھی لاگو کر لو تو سوال دھریں کہ مسلمان 14 سال کا ہو گیا اس پہ. ہاں تو بچہ جب پیدا ہوا ہاں 14 سال کا ہوا اس کے بعد اس کو حکم نہیں نماز کا کہاں بولا گیا. کہاں اس سے پہلے نماز سے پہلے کا کون سا حکم ہے. کیا ہاں اسلام میں داخلے کی 5 شرائط دوسرے پہ ہے نماز پہلے پہ کیا ہے. ہم دوسرے ہی پوچھ رہے ہیں. نہیں ہم پہلے کی پوچھ رہے ہیں. ہاں یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے 14 سال والے نے کہاں کہا گواہی کہاں دی کیوں نہیں تو بولا. لا بتاؤ گواہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پوری زندگی ماں بتاؤ. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے پوری زندگی میں کہاں گواہی دی آپ بتاؤ. کیوں نہیں گواہی دی. آپ بتاؤ ہم کو کیا گواہی دی. کیا بولا نہیں میں نے کل میں ہم لوگ نے پڑھا ہے. یہ پڑھنے کی گواہی ہو گئی. وہاں جج کے سامنے کھڑے اور پوچھ رہا ہاں تم نے دیکھا تھا کل نہیں صاحب ہم نے وہ چارج شیٹ میں وہ اس میں پڑھا تھا ان کا نام مان دیکھا ہو نہیں تو آپ کیا گواہی کس کا معیار کیا ہے. گواہی نہیں ہم کہے بتائیں آپ کا معیار کیا ہے. آپ کس آپ کسی معاملے میں یہ تو اسلام کا معاملہ ہے نا. دنیاوی کسی معاملے میں اگر آپ کو کورٹ میں گواہی دینی پڑ جائے کیا گواہی اسلام ہم نے پڑھا. ارے پڑھا مطلب کیا مطلب گواہی کس بات گواہی کاہے سے دو گے. میں نے گونگے پہ گواہی لاگو نہیں. گواہی کے لیے زبان ہے. گواہی آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ جو بول رہا ہے اس کا مطلب اس کو نہیں معلوم ہے. ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. یہی تو کہنے مطلب ہے. مطلب اگر آپ کو نہیں ہے لیکن اگر جو بول رہا ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا مطلب بھی معلوم ہے. بتاؤ مطلب ہزاروں لوگوں لاکھوں کروڑوں ایک کو بتاؤ نہیں رک جاؤ ایک جن کو تم بتا رہے ہو ان الو کو پٹھوں کو لاؤ. کسی ایک نے بھی گواہی دی ہو کوئی کسی کتاب میں یا کسی بیان میں کسی نے گواہی دی ہو کلمے کی لاؤ دکھاؤ. اس دور میں 2 آدمی کو ہم دکھا سکتے ہیں. اب ان کے بھی کیسٹ ملیں گے زندہ نہیں ورنہ 2 آدمیوں نے گواہی دی کلمے. ایک معاذ ایک معاذ یوسف 2 نے گواہی دی. آپ جن کو مانتے ہیں بس آپ نہیں ہم ان کو ہم مانتے ہیں ان کی بھی نہیں ان کی بھی نہیں مانتے ہیں. ہم جب اوپر والوں کو نہیں مانتے ان کی کہاں مان لیں. ہاں انہوں نے وہ بات رکھی ہے سامنے جو آج تک 1250 سال سے کسی نے نہیں بتلائی تھی. انہوں نے کہا مسلمانوں کو دھوکہ لگایا کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے اس لیے ایمان کے بعد کی چیزوں میں یہ مشغول ہو گئے. آج تک کسی نے نہیں بتایا. ہاں اب اس کے اوپر جب ہم نکل کے جاتے ہیں باقی اس دور میں جو اولیاء گزرے ہیں اور اللہ والے گزرے ہیں ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں اولیاء کا. لیکن اس پیریڈ میں یوسف و معاذ کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ ہم 500 سال بعد جب پہنچتے ہیں 500 سال سے بیچ میں ہم کو کوئی نہیں ملا. 500 سال کے بعد ملا شیخ عبد القادر جیلانی وہ ملے. وہ یہی بات بتاتے ہیں. وہ یہی بات ایک بار اس کو اور کلیئر کر دیجیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں. اشہد کے مطلب اشہد یا اشہد کا مطلب ہے گواہی دینا. میں گواہی دے رہا ہوں. اشہد میں گواہی دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ اس کی گواہی. ہاں اس کی گواہی وہ ہوا مسلمان. جم کے گواہی ہلکے پھلکے تھوڑی نا. وہ سالہ تم سے پوچھ رہا اپوزیشن کا وکیل پھنسا ہے تم کو کس طرح ٹھیک ہے تمہاری بحث میں وہ کہیں تم کو پٹکنا نہ دے تم کہیں سے نہ ڈر کے بھاگنا. اور جب اس کی گواہی پہ آؤ گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. کلمے کی گواہی جب دو گے تو پاگل کہیں گے لوگ. اس کا دماغ خراب ہو گیا تو پاگل ہو گیا. پڑھ رہا ہے پڑھو پوری زندگی پڑھتے رہو پڑھ لو. پاگل ہو گیا اس دور کی بات تھی جب تو اس دور کی قرآن منگوا لے اللہ سے کہہ کے اللہ اس دور کی قرآن بھی دیجیے. اس دور کے لیے کوئی اس دور میں لوگوں کو کہا گیا تھا. اب آپ تو آ گیا مکمل ہو گیا. اب آپ اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پاگل کہا جائے گا. اس دور کے لیے کہا گیا تھا. ابھی MBBS جب پہلے ہوتا تھا تو اس دور میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی تو اب یہ نئی کتابیں کہا جائے اور پھر وہی والی لاؤ. پہلے پیریڈ کیسے بناتے تھے تو جو
वाली चीजें लाओ। तो ये भी बोला जाता है कि दुनिया चौकोर है। हाँ। जब उसकी मालूमात हो कि किसने दुनिया कहा गोल है, दुनिया चौकोर है? तो दुनिया किसने? गोल है, एक बात बता रहा हूँ, तो दुनिया गोल है, अब उसको बार बार आप बोलेंगे दुनिया गोल है तो आज थोड़ी ना कोई बोलेगा चौकोर है। उस जमाने में लोग पागल कहे जाते थे, ये तो वही वाली बात होगी। आप उस 1400 साल पहले या 2000 साल पहले की बात अब आज रख रहे हैं कि पागल कहे आप जाएंगे जब आप चलने के ऊपर बोलने पहले में। वालों को आप क्या समझते हो? किसी मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, वो मैं मैथ बात के नहीं कर रहा मामले हूँ, में, मैं वो नहीं कह रहा मामले में जिस मामले में भी हो, लेकिन उस मैं बेवकूफ के हो। हमें मियाँ जो इजाद करके गए हैं, मर जाने में वो नहीं कर पाऊंगा। वही तो इरादा है। अरे जो जंग का लड़ने का मैं तरीका कलमे की बात कर रहा हूँ, मैं कलमे की आपने बात की उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो कुछ करके गए जो मैं कलमे की बात कर रहा हूँ, आपने बोला कि जो कलमे के बोल देता था उसको पागल कहा जाता था। तो ये तो हर नबी, आज क्यों कहा जाएगा? ये तो आज कौन कहेगा? तो ये तो कुरान बतला रहा है। आज कौन कहेगा? ये तो कुरान बतला रहा कि हर नबी को पागल कहा गया है। तो जब आज उसने कोई कलमा थोड़ी, रखा। आज कौन कहता है? कोई कहता है किसी कहे? कौन कहता है? आपको कितने का आपने कलमा पढ़ा तो किसने कहा पागल है? आप कलमा पढ़ रहे जाने हैं? कितने कहते हैं, हमको तो गुमराह कहते हैं, पागल नहीं, पागल से ऊपर की नहीं चीज़ है नहीं, गुमराह। आपको ये बोलते हैं कि कलमा पढ़ा अपने आप पागल है? कलमा पढ़ना है, ये बोला किसी ने? हम पढ़ते नहीं, हम कहते हैं, गवाही देते हैं उसकी। गवाही और कलमा पढ़ने का हुक्म पढ़ना नहीं। नहीं है, गवाही है। इन कुत्तों से पूछना पढ़ने का हुक्म कहाँ है? इन्होंने कलमा भी पढ़ने पे लगाया और नमाज भी पढ़ने पे लगाया। हालांकि कलमा कहने का हुक्म है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कलमा कहो कामयाब हो जाओ। इन हरामियों ने पढ़ने पे लगा दिया। पढ़ने का अरबी में लग जाता है इकरा। क़ुलू के माने होता है कहना, समझे?